السلام علیکم۔ انتقام قسط نمبر 6۔ کیا ہم سب مر جائیں گے؟ حسن نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ سب کے سب صحیح سلامت گھر واپس جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ اس جنگل سے کیسے نکلیں گے؟ برسات ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، جنگل کے راستوں پر پانی کھڑا ہوا ہے، ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اب حسن نے کہا عبداللہ بھائی حوصلہ رکھو، ہم یہاں سے کسی نہ کسی طرح نکل ہی جائیں گے۔ عبداللہ نے کہا کیسے یار حوصلہ رکھوں، میں ادھر، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی، نہ جانے کیا ہوا ہوگا، کہا بھی تھا اب آپ سب سے کہ میں نہیں جا رہا، آپ لوگ چلے جائیں، لیکن آپ ہو کے ضد کرتے ہو۔ عبداللہ اور حسن ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ایک زوردار چیخ سنائی دی سب کو، اور ڈرائیور کا سر گاڑی کی چھت سے ہوا میں اڑتا ہوا چھت کے اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کوئی کدھر بھاگنے لگا، کوئی کدھر بھاگنے لگا۔ تب حسن نے سب کو کہا کہ کوئی اکیلا مت بھاگے، سب ایک ساتھ رہو۔ اگر ہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بچ جائیں، اگر ہم ڈر کے مارے بھاگنے لگے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے۔ رات کا وقت تھا، اتنا خوفزدہ منظر دیکھنے بعد کسی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم کمرے میں جا کر سوئیں۔ کالی اور آسیہ بھی بہت گھبرا گئے تھے یہ منظر دیکھ کر۔ آسیہ نے کالی سے کہا کہ یہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ کالی غصے سے کہنے لگا کہ میں نے کون سا پہلی دیکھ رکھا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے یہ کہا تھا کہ میں جادو جانتی ہوں، یہ جانتی ہوں، وہ جانتی ہوں، درحقیقت تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ آسیہ کالی سے کہنے لگی اب یہ طعنے دینا مجھے چھوڑ دو ورنہ میں یہاں سے اکیلی چلی جاؤں گی، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ کالی نے کہا تو چلی جاؤ، میں دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو۔ آسیہ غصے میں وہاں سے جنگل کی طرف جانے لگی۔ حسن اور عبداللہ نے اس کو جا کر پکڑا اور زبردستی واپس لے کر آئے۔ انہوں نے آسیہ سے کہا کہ اگر تم اس طرح سے چلی گئی تمہارا زندہ بچنا ناممکن ہے، اس لیے بہتر اس میں ہے کہ سب ایک ساتھ رہیں۔ سب لوگ گروپ بنا کر کمرے کی طرف جانے لگے، لیکن سب کے سب ڈرے ہوئے تھے۔ حسن خود بھی ڈرا ہوا تھا لیکن حوصلہ دیتے ہوئے سب کو آگے جا رہا تھا۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے حوصلہ چھوڑ دیا تو سب نے حوصلہ چھوڑ دینا ہے اور سب اکیلے اکیلے بھاگ جانا ہے جنگل کی طرف ڈر کے، اگر ایسا ہوا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اس لیے حوصلہ کر کے آگے جا رہا تھا سب سے کمرے کی طرف۔ وہ سب لوگ گھر کے ایک ہی کمرے میں چلے گئے۔ لائٹ تو پورے گھر کی خراب ہو چکی تھی، وہ بس اپنے ہاتھوں میں موجود موبائل فون کے ذریعے لائٹ جلا کر بیٹھ گئے اور یہی دعا کرنے لگے کہ اے اللہ پاک ہمیں یہاں سے نکال دے۔ ان کے ہاتھوں موبائل تو موجود تھے لیکن سگنل نہیں تھے کہ وہ فون کر کے اپنے لیے کوئی مدد بلا سکے۔ سب بیٹھے رہے، کچھ دیر بعد سب کو نیند آنے لگی۔ حسن نے سب سے کہا کہ آپ لوگ سو جائیں، میں جاگتا ہوں، پھر میں سو جاؤں گا، کوئی اور جاگے گا۔ حسن کے علاوہ سب لوگ سو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حسن کو بھی تھوڑی تھوڑی آنکھ لگنے لگی۔ حسن نے اچانک آنکھ کھولی تو آسیہ ہوا میں اڑ کر باہر کی طرف جا رہی تھی۔ حسن نے شور مچایا وہ دیکھو آسیہ ہوا میں اڑ کر جا رہی ہے، اس کو پکڑو۔ آسیہ ہوا میں تو اڑ رہی تھی لیکن وہ بالکل نیند میں تھی، اس کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ سب لوگ جیسے جاگے، لائٹ موبائل کی آن کی، آسیہ فوراً نیچے گر گئی۔ دھرتی پر آسیہ کی آنکھ کھلی، وہ سب کو کہنے لگی کیا ہوا، مجھے نیچے کس نے پھینکا؟ سب نے کہا کچھ نہیں، اب نیچے گر گئی تھی، اس لیے ہم آپ کو اٹھا کر بیڈ پر سلا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آسیہ کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر سب نے یہ سوچا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، بس ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ اس طرح سب نے جاگ کر رات گزاری۔ بس جب صبح ہوئی تو سب نے دیکھا کہ جنگل میں پانی پانی بھرا ہوا ہے، کہیں سے بھی گاڑی جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ حسن نے سب سے کہا کہ اپنی ضرورت کا سامان لے لو، ہم دن کی روشنی میں یہاں سے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے لیا اور کچھ راشن بھی ساتھ لے لیا، اگر راستے میں رات بھی ہو جائے تو کھانے پینے کا سامان موجود ہو ہمارے پاس۔ سب لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ ہم نے اب ڈرائیور کی لاش کا کیا کرنا ہے؟ حسن نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم شہر جا کر پولیس کو انفارم کریں گے، پولیس خود اس مسئلے کو دیکھ لے گی۔ کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، نہیں ہے تو سبسکرائب